بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہوں گے پارٹ نمبر 6 کا، کیونکہ ہم نے جو پچھلی آڈیو پارٹ نمبر 5 کی مکمل کی تھی، ابھی وہ مکمل تو ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ سلسلہ گفتگو یعنی پڑھنے کا ہمارا جاری تھا تو اس میں میرا بھی دل پھنسا ہوا تھا اور آپ کا بھی پھنسا ہوا ہوگا، یعنی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اور پڑھیں، اس سے آگے چلیں۔ تو آئیے اس ریکارڈنگ میں چلتے ہیں۔ پیج نمبر 74 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ بس ساتھ ساتھ صرف اتنا بتاؤں گی کہ ہم نے جو لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا اور جس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے پچھنے لگوانا۔ آئیے ہم پیج 74 پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید اور کیا کچھ ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہاں جی، لکھا ہے 17 پوائنٹ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو اور جس دن تم پچھنے لگوانا چاہو پچھنے لگوا لو۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے مکارم اخلاق صفحہ نمبر 75 اور جعفریہ صفحہ نمبر 75، جی بالکل۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ 18 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے سے دشمنی نہ کرو ورنہ زمانہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ جس دن بھی کسی کا خون جوش میں آئے اسے چاہیے کہ وہ اسی دن پچھنے لگوائے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے، خدا سے خیر و برکت کی دعا کرے اور محمد وآل محمد صلی علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے۔ اور یہ کتاب ہے جعفریات کا حوالہ ہے اور صفحہ نمبر 162، جبکہ کتاب المستدرک جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 77۔ اچھا، اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ اگلی میں پڑھتے پڑھتے ہم ایک ہیڈنگ آ گئی ہے اور وہ ہیڈنگ ہے ناشتے سے پہلے پشنے لگوانے کی ممانعت، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ آئیے اب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پوائنٹ 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے غمار صاباتی سے کہا کہ پچھنے لگوانے کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ناشتے سے پہلے پچھنے لگوانا پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد پچھنے لگوانے سے بہتر ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشتے سے پہلے پچھنے لگوانا بہتر نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد پچھنے لگوانا بہتر ہے، کیونکہ یہ بدن کی رگوں کو نرم اور جسم کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 273 کا۔ اس کے بعد آگے دوسرا پوائنٹ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشتے سے پہلے پچھنے نہ لگواؤ، اور یہ حوالہ ہے کتاب مکارم اخلاق صفحہ نمبر 73 اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 124۔ اب ہم اگلا تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ مت نہاؤ، کچھ کھائے بغیر پچھنے مت لگواؤ، کیونکہ یہ دونوں کام رگوں کو نرم کرتے ہیں، بدن کے خون کو اوپری سطح پر لاتا ہے اور جسم کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 73 اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 124۔ اب ہم آگے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 75 پہ۔ ہیڈنگ ہے پچھنے لگوانے سے پہلے اور بعد میں کیا کھائیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ پوائنٹ 1، زید شہام نے کہا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ امام علیہ السلام نے پچھنے لگانے والے کو بلوایا اور اس سے کہا کہ پچھنے لگانے کا سامان دھو کر تیار کرو۔ پھر امام علیہ السلام نے انار منگوا کر کھایا اور پچھنے لگوانے کے بعد بھی انار کھایا، اور فرمایا کہ پچھنے لگوانے سے پہلے اور بعد میں انار کھانا سفرہ کا اخراج ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کتاب کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 74 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 124۔ اچھا جی، اب پوائنٹ 2 ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور اپنی کنیز سے فرمایا کہ شکر لے کر آؤ۔ پھر فرمایا کہ پچھنے لگوانے کے بعد شکر کھانے سے فشار خون یعنی بلڈ پریشر کے مرض کا خاتمہ ہوتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے کتاب مکارم الاخلاق اور کا صفحہ نمبر 74 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 124 کا حوالہ۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب پوائنٹ 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور اپنی کنیز سے فرمایا کہ شکر لے آؤ۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا، یہ شکر والا تو ہم نے نہیں، دوبارہ یہ لکھا ہے یہاں، فرمایا کہ شکر لے آؤ۔ پھر فرمایا پچھنے لگوانے کے بعد شکر کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور جسم کی حرارت اور گرمی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو لکھا ہے یہ کتاب کا حوالہ ہے طب الائمہ صفحہ نمبر 59 بہار الانوار جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 122۔ یہ 2 جگہ لکھا ہوا ہے یعنی شکر کے بارے میں۔ اچھا جی، اگلی ہیڈنگ ہے پچھنے لگوانے کی دعا۔
اب اس میں جانتے ہیں نمبر 1 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب پچھنے لگواتے وقت خون بہنا شروع ہو جائے تو خون ختم ہونے سے پہلے اس دعا کی تلاوت کی جائے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ الکریم فی حجامتی ہاذہ من العین فی الدم ومن کل سوء۔ صفحہ نمبر 76 پہ ہم آ گئے ہیں، اور اس میں اس دعا کا ترجمہ لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں پچھنے لگوانے میں بری نظر لگنے اور سب برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا سے تم تمام اچھائیاں حاصل کرو گے، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، ترجمہ انورٹڈ کاما: کہہ دو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کا ترجمہ پڑھا۔ اب آگے لکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انورٹڈ کاما: اور البتہ اس عورت نے تو اس پر ارادہ کر لیا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ٹال دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا تھا سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کا۔ پھر لکھا آگے کہ یعنی ہم نے اس بدکاری سے روکے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اب جو فرمایا یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 12 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دے، وہ سفید بے عیب نکلے گا، انورٹڈ کاما کلوز، اور یعنی برس کے مرض سے پاک ہو۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ نمبر 172 اور بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 111۔ اور اب پیج 77 پہ نئی ہیڈنگ ہے، نئی تو نہیں ہے، ساتھ وہی چل رہا ہے پچھنے والے کا حوالہ لکھا ہے: پچھنے لگوانا یعنی موت سے محفوظ رہنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے جانتے ہیں پوائنٹ وائز، جس طرح ہر چیز میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلا نمبر ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی خون میں جوش کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ پچھنے لگوائے، کیونکہ پچھنے لگوانا اس کی موت کا سبب نہیں بنے گا۔ جب بھی تم پچھنے لگوانا چاہو تو دن کے آخری پہر پچھنے لگواؤ۔ اچھا، یہ حوالہ ہے کتاب مکارم اخلاق صفحہ نمبر 75 اور کتاب بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 126 یہ ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے کہ طلحہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہفتے اور بدھ کے دن پچھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے تسلیم نہ کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی خون کے جوش کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ پچھنے لگوائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کی موت واقع نہ ہو۔ طلحہ نے کہا کہ میں نے اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی کو بھی پچھنے لگوانے سے کوئی نقصان اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ اور صفحہ نمبر 56 پر، جبکہ دوسری کتاب بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 118۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ خون کے جوش کی علامات۔ اس کا پوائنٹ 1 ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خون کے جوش کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 گرمی دانے، پھنسیاں پھوڑے، اور نمبر 2 خارش، اور نمبر 3 بدن کا سن ہو جانا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 55 بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 100۔ اگلی ہیڈنگ ہے خون کے جوش مارنے پر ٹھنڈے پانی سے نہانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون جوش میں آتا تو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاتے تاکہ ان کے خون کی حرارت نیچے آ جائے۔ اب ہم پیج نمبر 78 پر آ گئے۔ لکھا ہے جب بھی امیر المومنین علیہ السلام نہانے کے لیے جاتے تو ان کے خون کی حرارت زیادہ ہو جاتی اور خون میں جوش آتا تو امیر المومنین علیہ السلام اپنے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالتے اور ان کے بدن کی حرارت کم ہو جاتی۔ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 58 اور بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 122۔
اگلا پوائنٹ ہے یعنی کہ 3 پوائنٹ، اس میں لکھا ہے کہ جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت گزاروں کا خون ابلتا تو امام علیہ السلام فرماتے مسور کی دال کا سوپ پیو تاکہ اس کے خون کا ابال کم ہو جائے، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 307۔ اگلی ہیڈنگ ہے خارش کا علاج، پچھے لگوانا اور رگزنی کرنا۔ اس میں پوائنٹ 1 ہے حضرت ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خارش کے بارے میں بتایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ دونوں پیروں میں ارقوب کے درمیان عین رے قاف واو بے کے درمیان یعنی ایڑی کی ابھرتی ہوئی جگہ کی رگ، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور ٹخنوں پر پچھنے لگواؤ، یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس شخص نے یہ کام انجام دیا اور اس کا درد دور ہو گیا۔ اچھا، نمبر 2.2 لکھا ہے کہ اسی طرح ایک شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جسم پر بہت زیادہ خارش، انسانوں اور اونٹوں کے جسم پر پھنسیوں اور پھوڑوں کے بارے میں شکایت کی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگر کا بخار ہے، جاؤ اور اپنے دائیں پاؤں کی رگ زنی کرواؤ، اور 2 درہم کا میٹھا بادام کا تیل لے کر اسے دہی کے پانی میں ملا دو اور اسے زخموں پر لگاؤ، اور مچھلی اور سرکہ کھانے سے پرہیز کرو۔ اس شخص نے اس حکم کی تعمیل کی اور وہ خدا کے حکم سے شفا یاب ہو گیا۔ یہ حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق اور صفحہ نمبر 77، اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 127۔ آئیے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک اور شخص نے بھی یہی شکایت کی تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایڑی یا ایک پاؤں پر 3 بار پچھنا لگواؤ، انشاءاللہ تندرست ہو جاؤ گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے مفضل نے کہا کہ میں نے اپنے جسم کی حرارت اور بہت زیادہ خارش کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رگ اکھل الف کاف ہے لام، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ رگ دائیں بازو یعنی سیدھے بازو میں ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی رگ زنی کرواؤ۔ اب ہم آگئے پیج 79 پہ۔ پھر اب لکھا ہے کہ مفضل نے کہا کہ میں نے یہ کام انجام دیا اور خدا کا شکر ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہو گئی۔ حوالہ ہے کتاب مکارم اخلاق صفحہ نمبر 77 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 128۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خارش کی شکایت کی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دوا کھائی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے رگزنی کروائی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا 3 بار اپنے ارقوب عین رے قاف واو بے اور غوزک غین واو زے کاف کے درمیان، اور اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ دونوں پیروں کے تلووں کے درمیان، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، تو لکھا ہے کہ اس پہ پچھنے لگواؤ۔ اس شخص نے یہ کام کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 77 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 128۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے سر پر پچھنے لگوانا۔ اس کے بارے میں پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سر پر پچھنے لگوانا انسان کو موت کے سوا سب بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دائیں ابرو کے اختتام کی جگہ سے لے کر سر کے پیچھے گڈھے تک پچھنے لگوائے جائیں۔ اس کے بعد لکھا ہے اگلا پوائنٹ ہے سر کا پچھنا لکھا ہے دائیں ابرو کی نوک سے لے کر سر کے پچھلی طرف گڈھا ہے، اور یہ سب حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 160۔ اچھا، دوسرا اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سر پر پچھنے لگوانے چاہیے، ناک سے ایک وجب واو جیم بے، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ 22/5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر، ایک فطر کے فاصلے پر، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان فاصلے دونوں ابرو سے لے کر سر تک، اور یہ حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 248 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 112۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 80 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس پچھنے کو نجات دہندہ کہا ہے۔ حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 247 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 112۔ ایک اور روایت میں بھی بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر پچھنا لگوایا اور اسے بیماریوں کے خلاف نجات دہندہ یا مددگار قرار دیا، اور یہ حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 247 اور بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 112۔
اگلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سر پر پچنا لگوانا بیماریوں کے خلاف مددگار ہے، کیونکہ یہ پاگل پن، کوڑھ، پھنسیوں، پھوڑوں اور دانتوں کے درد سے نجات پہنچاتا ہے، کہ درد سے بچاتا ہے۔ اور یہ اس حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق اور صفحہ نمبر 76، اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 127۔ اب لکھا ہے کہ اگلا پوائنٹ ہے کہ چوتھا پوائنٹ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پچنے لگوانا جسم کو صحت بخشتا ہے اور عقل کو بڑھاتا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب خصال صفحہ نمبر 160 اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 89۔ آگے اگلی ہیڈنگ ہے پچنے لگوانا، شہد اور قرآن۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 332۔ اس کے بعد لکھا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شفا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا شہد کھائیں، کیونکہ یہ بہترین چیز ہے۔ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 499۔ اگلا پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو پسند کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے یہ بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ان دو چیزوں یعنی شہد اور قرآن سے استفادہ کر کے شفا حاصل کرو، اور یہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 66، اس میں حوالہ ہے اور صفحہ نمبر 290۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 81 کی طرف۔ اس میں چوتھا پوائنٹ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد شفا بخش ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ اگلا ہے پوائنٹ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا علاج شہد میں ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 332۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا شہد کھانا بھی شفا بخش ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس کے پیٹ کے اندر جو شہد مختلف رنگوں میں ہے اور باہر آتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ اس کے بعد 7 پوائنٹ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد سے شفا قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ 8واں پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں شفا اور علاج ہے تو وہ پچنے لگوانے اور شہد کھانے میں ہے، اور یہ کتاب کا حوالہ ہے عیون اخبار الرضا اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ بچے کو پچنے لگوانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں پہلا پوائنٹ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی بچہ 4 مہینے کا ہو جائے ہر مہینے اس کی پیٹھ کے گڈھے پر پچنا لگواؤ، جو اس کے منہ کی رطوبت کو کم کرے گی اور اس کے سر اور جسم کی حرارت کو کم کرے گی، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پچنے لگوانا سفرہ کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ اب ہم پیج نمبر 82 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ ہیڈنگ ہے فے سواد دال فسد سے علاج، اور اس فسد کے بارے میں آگے فسد ہے یا فسد ہے، اس میں بریکٹ میں لکھا ہے رگ کھلوانا، اس کے مطلب یہ ہیں۔ اچھا، ہم آگے اس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، میری ایک کنیز ہے جو نیند میں ڈر جاتی ہے، اس کا حال بہت برا ہو جاتا ہے اور اس کا بازو بے حس اور اس کے بازوؤں کی جلد لٹک جاتی ہے، اسے سکون نہیں ہوتا۔ کچھ طبیبوں نے اسے دیکھنے کے بعد کہا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، لہٰذا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی باقاعدگی سے رگ کھلواؤ اور اجوائن کا پانی لے لو اور اسے شہد کے ساتھ ابال لو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کام کو انجام دیا اور بہتر ہو گیا۔ اچھا، یہ حوالہ تھا کتاب
طب الائمہ صفحہ نمبر 110 اور بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 150۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے جس کے دل میں جلن ہوتی ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں اور وہ دن رات خوف زدہ رہتی ہے، آپ دعا کریں کہ خدا اسے شفا بخشے۔ امام علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا اس کی باقاعدگی سے رگ کھلواؤ، یہ اس کے لیے مفید ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 108، بہار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 149۔ اور یوں ہم نے فصل 2 مکمل پڑھ لی ہے اور اب ہم پیج 83 پہ آ گئے ہیں، جہاں جو کہ فصل سوم یعنی تیسری فصل کا آغاز ہو گیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا کچھ علم حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے لکھا ہے پرہیز کرنا، اس کے بارے میں پہلا پوائنٹ ہے کہ محمد بن فیض نے کہا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو طبیب اسے کہتے ہیں کہ اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام صرف کھجوروں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہم سیب اور ٹھنڈے پانی سے علاج کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی امیر المومنین علی علیہ السلام بیمار ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھجور سے پرہیز کرنے کا حکم دیتے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291۔ اب دوسرا پوائنٹ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام پرہیز نہیں کرتے اور پرہیز کرنے کا حکم نہیں دیتے سوائے کھجور کے۔ اور یہ ہے کتاب کافی حوالہ اس میں اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 دن سے زیادہ پرہیز کرنا بیکار ہے۔ یہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 332۔ آگے لکھا ہے پوائنٹ 4 کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مریض کو کتنا پرہیز کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 10 دن، ایک اور روایت کے مطابق 11 دن۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ نمبر 238، بہار الانوار جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 141۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے پیج نمبر 84 کے اوپر پانچواں پوائنٹ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 11 دن سے زیادہ پرہیز کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 332۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ 11 دن سے زیادہ پرہیز کرنا بیکار ہے اور اس پرہیز کو ترک کرنا چاہیے۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے بخار کا علاج۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں، لکھا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوا تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ اچھا، اب یہ جو دعا لکھی ہے یہ کتاب، اس میں حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 109، اور یہ عربی ہی میں ہے۔ میں کوشش کروں گی، میں پھر ہم یہی کہوں گی کہ کیونکہ یہاں پہ کچھ اعراب مٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم بعض دفعہ غلط پڑھ جاتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں آہستہ آہستہ چلوں تاکہ یہ دعا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ لکھا ہے بسم اللہ ارقیکا یا محمد و بسم اللہ اشفیکا و بسم اللہ من کل داء یعیبکا و بسم اللہ واللہ شافکا و بسم اللہ حزہا فلتحنیکا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم لتبرنا باذن اللہ۔ اور یہ حوالہ میں نے بتا دیا، کتاب کافی سے آپ کو ملے گا اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 109 پہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوا تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور رسول اللہ کو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ اب یہ دعا پھر عربی میں ہے، میں اسی طرح کوشش کروں گی، اور یاد رہے کہ ہم جب بھی دعائیں کرتے ہیں اس میں اول اور آخر درود ضرور پڑھتے ہیں، تو آپ جب اس دعا کو ویسے پڑھیں تو درود ضرور پڑھیے گا۔ آئیے میں آغاز کرتی ہوں، لکھا ہے بسم اللہ ارقیکا و بسم اللہ اشفیکا من کل داء یعنیکا بسم اللہ واللہ شافیکا بسم اللہ حزہا فلتحنیکا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاقسم بمواقع النجوم لتبرنا
تب رنا بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، اور یہ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 391 پہ بھی ملے گا۔ اب اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بخار سے علاج کے لیے دعا بیان فرمائی۔ پہلے سورہ حمد، سورہ توحید، سورہ قدر اور آیت الکرسی کی تلاوت کرو، اور پھر انگشت شہادت سے مریض کے پہلو پر یہ دعا لکھو۔ اچھا، یہ لکھنے کے لیے کہا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 85 پر۔ اچھا سامعین، میں پڑھنے کی بہرحال کوشش کرتی ہوں اور آہستہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو لکھنا اگر پڑھے تو آپ اس کو اچھی طرح لکھ سکیں۔ اللہم ارحم جلدہ رقیق وعظمہ الدقیق من سورۃ الحریق یا ام ملدمنا کنت آمنت باللہ والیوم الآخر فلا تأکلی اللحم ولا تشرب الدم ولا تنحک الجسم ولا تصدع الرأس وانتقلی ان فلان بن فلان ہو، مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد الیہ من یجعل مع اللہ الہا آخر لا الہ الا اللہ تعالی اللہ عما یشرکون علوا کبیرا۔ اور یہ کتاب کے آخر اس میں حوالہ دیا ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 53 اور بہار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 22، یہ حوالہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے 4 کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور مجھے بہت بے چینی تھی اور مجھے آرام نہیں مل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، انبیاء انتہائی سخت مصائب برداشت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین، اور ایک کے بعد ایک ان کے درجات کی وجہ سے ان کے مصائب سخت ترین ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے عذاب ہے اور آپ کے لیے ثواب ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہے کہ پھر فرمایا کہ کیا آپ علیہ السلام پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری برطرف کرے؟ میں نے عرض کیا آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اچھا، اب جو یہ کہو ہے یہ پھر عربی میں آیا ہے، میں پھر پڑھتی ہوں کیونکہ سامنے ان کے ترجمے نہیں لکھے، اگر ترجمے ہوتے تو وہ میں پڑھ دیتی۔ لکھا ہے کہ کہو اللہم ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق واعوذ بک من فورۃ الحریق یا ام ملدمنا کنت آمنت باللہ فلا تأکل الحم ولا تشرب الدم ولا تفوری من الفم وانتقلی علی من یرغم نہیں، اس میں یہ مٹا ہوا ہے، من یرغ نہیں، یہ مسئلہ ہو جائے، من یزغم انا مع اللہ الہا آخر فانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا پڑھی اور اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئیے اب ہم پیج 86 پر آ گئے۔ یہاں پہ 5واں پوائنٹ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پریشانی جو ہمیں پہنچتی ہے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا فائدہ صرف ہمیں پہنچتا ہے، اور ہم نے اپنی بیویوں اور بچوں کو یہ تعلیم دی ہے، اور یہ ہے کتاب السرائر صفحہ نمبر 378، بہار الانوار جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 376۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ دعا بخار اور سر درد کے لیے لکھو، اسے کپڑوں میں رکھ لو اور 7 گرہیں باندھ لو اور ہر گرہ پر سورہ حمد پڑھو اور اسے بخار میں مبتلا شخص کے سر پر باندھ دو۔ اچھا، یہ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ کیونکہ یہ جو دعا ہے نا سامعین، یہ پورے صفحے پر ہے، پورے پیج پر ہے، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ اس کو پڑھ تو دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ میں دوبارہ اس پوائنٹ کو لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا بخار اور سر درد کے لیے لکھو، سر درد کے لیے، اور اسے کپڑوں میں رکھ لو اور 7 گرہیں باندھ لو اور ہر گرہ پر سورہ حمد پڑھو اور اسے بخار میں مبتلا شخص کے سر پر باندھ دو۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب الناس ناس اذهب الباس واشفعه یا شافعی فإنه لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کے بعد لکھا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم کذالک صاحب کتابی ھذا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسکن أَيُّهَا الصُّدَاعِ وَالْأَلْمَ بِعِزَّةِ اللَّهِ اسكن، بقدرة الله اسكن، بجلال الله اسكن، بعزم الله اسكن، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وظنون إذ ذهبا مغاضبا إلى قوله ننجي المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ حوالہ کتاب مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 269 اور بہار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 23۔ تو سامعین، یہاں پر ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی یہ تو سلسلہ جاری ہے، اگلی ہی ریکارڈنگ میں آگے چلتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔